بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 262 میں سپارہ نمبر 19 سے سورہ شعراء کی منتخب کردہ آیات 63 سے لے کر 68 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے، ترکیب و تفسیری فوائد و اغراض کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنے عصا کو دریا پر ماریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا مبارک کو دریا پر مارا۔ اسی وقت فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، دریا 12 حصوں میں منقسم ہو گیا، ہر حصہ عظیم پہاڑ کی طرح تھا۔ ان 12 حصوں کے درمیان راستے تھے جن میں وہ چلتے تھے، اور 12 قبیلوں میں سے نہ کسی سوار کے گھوڑے کی زین تر ہوئی تھی، نہ نمدہ تر ہوا تھا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، اور ہم نے دوسروں یعنی فرعون اور اس کی قوم کو اس موقع کے قریب پہنچا دیا، حَتَّى سَلَكُوا مَسَالِكَهُمْ، یہاں تک کہ وہ بھی ان راستوں میں داخل ہو گئے اور چلنا شروع کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے تمام ساتھیوں کو ہیئت مذکورہ کے ساتھ دریا سے نکال کر نجات دی۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، اور اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو جب دریا میں ان کا دخول اور اسرائیلیوں کا دریا سے خروج مکمل ہو گیا تو ان کے پر دریا کو ملا کر غرق کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، بلا شبہ اس میں یعنی فرعون اور اس کی قوم کے غرق کرنے میں بعد والوں کے لیے عبرت ہے، نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان اللہ پر نہیں لائے۔ یعنی فرعون کی بیوی آسیہ اور آل فرعون کا ایک فرد حزقیل اور مریم بنت موسیٰ جس نے حضرت یوسف کی ہڈیوں کی نشاندہی کی تھی، ان 3 کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب ہی غالب ہے، چنانچہ کافروں سے ان کو غرق کر کے انتقام لے لیا، اور مومنین پر بڑا رحم کرنے والا ہے، چنانچہ ان کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو حکم دیا اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پانی دونوں طرف رک گیا اور ان دونوں کے درمیان 12 رستے بن گئے۔
فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق دریا ہو گیا اور موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نجات پا گئے۔ یہ سب کچھ تائید الہی سے ہوا، تائید الہی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ اس واقعہ میں یقیناً عبرت والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اگر وہ اس میں غور و فکر کریں، لیکن ان کے اکثر لوگ تھے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ مطلب ان میں سے کچھ افراد نے ایمان کو قبول کیا، حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، اور بقیہ نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور یاد رکھیے آپ کا رب بڑا ہی غالب ہے کافروں سے انتقام لینے میں، اور مومنین کو نجات دینے میں بڑا رحیم ہے۔ سمندر پر عصا مارنے میں حضرت موسیٰ کے معجزات کا تذکرہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا مارا تو اس سے سمندر میں 12 رستے بن گئے، اور بلا شبہ حضرت موسیٰ کا یہ عظیم معجزہ ہے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ سمندر پر پہنچے، آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ سمندر میں اتر جائیں۔ حضرت یوشع بن نون کے سوا سب نے انکار کر دیا، اور انہوں نے اپنی سواری پر ضرب لگائی اور سمندر میں اتر گئے اور دوسرے پار پہنچ کر واپس آ گئے۔ بنی اسرائیل نے سمندر میں اترنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ تب آپ سے کہا گیا کہ اپنے آپ سمندر پر اپنا عصا ماریے۔ پھر آپ نے اپنا عصا مبارک مارا، تب سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 راستے بن گئے، اور بنی اسرائیل کا ہر قبیلہ ایک راستے سے گزرنے لگا۔ ان 12 راستوں کو ممتاز کرنے کے لیے ان کے درمیان دیواریں تھیں، اور ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی مانند الگ تھا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، ہمیں اپنے قبیلے والوں کا حال معلوم نہیں آیا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دیواروں کے درمیان کھڑکیاں اور روشن دان بنا دیے۔ وہ سمندر پار کرتے ہوئے ان کھڑکیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے اور باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ عطا بن صائب سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل اور آل فرعون کے درمیان حضرت جبرائیل کھڑے ہوئے تھے اور ان سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری پیچھے والی جماعت اگلی جماعت سے مل جائے، اور قبطیوں سے کہتے تھے کہ تم آ کر ان سے مل جاؤ۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر اپنا عصا مارا اور اس کے جو نتائج اور اثرات ظاہر ہوئے اس میں حضرت موسیٰ کے معجزات ہیں۔ پہلا یہ کہ لاٹھی مارنے سے سمندر کے پانی کا پھٹ جانا فی نفسی ہی معجزہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس پانی کا متعدد اطراف سے خشک ہو کر پہاڑ کی طرح بلند ہو جانا اور 12 دیواریں بن جانا بھی معجزہ ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا اور وہ ان کے قریب پہنچنے والا تھا تو اس زور کی آندھی آئی کہ مکمل اندھیرا چھا گیا، اور راستے کا پتہ نہ چلنے کی وجہ سے اس کو رکنا پڑا، اور اس وقفہ میں بنو اسرائیل بحر کلزم کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ یہ بھی حضرت موسیٰ کا عظیم معجزہ تھا۔ چوتھا ذکر کرتے ہیں کہ پانی کی خشک شدہ 12 دیواروں میں اس طرح کھڑکیاں اور روشن دان بن جانا کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے، یہ بھی معجزہ ہے۔ پانچواں یہ کہ پانی میں بنے ہوئے ان خشک راستوں کا اس وقت تک باقی رہنا جب تک بنی اسرائیل سمندر کو عبور نہ کر لیں، اور جب فرعون اور اس کا لشکر ان راستوں پر پہنچا تو ان خشک راستوں کا مٹ کر پھر پانی بن جانا اور عین سمندر کے وسط میں فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہو جانا، یہ ایک الگ معجزہ ہے۔ اس مقام پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور دوسروں کو ہم قریب لے آئے وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے قریب لے آئے۔ فرعون کا حضرت موسیٰ کو ہلاک کرنے کے لیے ان کا تعاقب کرنا کفر ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے قریب کیا. سو اس آیت میں اللہ کی طرف کفر کی نسبت ہو گئی. اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں کہ فرعون اور اس کے لشکر کا حضرت موسیٰ کے قریب پہنچنا اس کی ہلاکت اور سزا کا سبب تھا. سو آیت مقدسہ میں اللہ کی طرف کفر کی نسبت نہیں ہے بلکہ کفر کی سزا دینے کی نسبت ہے. ان فی ذالک لآیہ عبرۃ لمن بعدہم وما کان اکثرہم مؤمنین باللہ لم یؤمن منہم غیر آسیہ امرأۃ فرعون. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ فرعون کے غرق کرنے میں اور اس کی قوم کے غرق ہونے میں عبرت ہے، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اور فرعون کی قوم کے جو اکثر لوگ تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، سوائے ایک بندہ حزقیل تھا جو ایمان لایا تھا، دوسری اس کی بیٹی آسیہ تھی جو فرعون کی بیوی تھی، اور تیسری مریم نام کی ایک بوڑھی عورت تھی جس نے حضرت یوسف کی قبر کی نشاندہی کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی نشاندہی کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک اعرابی آیا، نبی کریم نے اس کی مہمان نوازی کی اور اس سے فرمایا کہ کوئی اپنی حاجت ہے تو بیان کرو. اس نے کہا مجھے سواری کے لیے اونٹنی چاہیے اور دودھ پینے کے لیے بکریاں چاہیے. رسول اللہ نے فرمایا یہ تو بنی اسرائیل کی بڑھیا سے بھی کم ہمت نکلا. آپ کے اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل کی بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ بنی اسرائیل کو لے جانے کا ارادہ کیا تو ان کو راستہ نہیں مل رہا تھا. حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ تو بنی اسرائیل کے علماء نے کہا جب حضرت یوسف کی وفات کا وقت آیا تھا تو انہوں نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں نکل سکیں گے مصر سے جب تک حضرت یوسف کی لاش مبارک کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں. حضرت موسیٰ نے پوچھا تم میں سے حضرت یوسف کی قبر کا پتہ کس کو معلوم ہے؟ بنی اسرائیل کے علماء نے کہا ان کی قبر کا پتہ صرف بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا کو معلوم ہے. حضرت موسیٰ نے اس کو بلایا اور فرمایا تم حضرت یوسف کی قبر کی رہنمائی کرو. اس نے کہا میں اس وقت تک ان کی قبر کا پتہ نہیں بتاؤں گی جب تک آپ میری ایک فرمائش کو پوری نہ کر دیں. آپ نے اس کی فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کر لیا اور وہ ان کو سمندر کی ایک کھاڑی کی طرف لے گئی اور کہا اس جگہ سے پانی ہٹاؤ. وہاں سے پانی ہٹایا تو اس نے اس جگہ کی کھدائی کروائی. جب وہاں کھدائی مکمل ہوئی تو حضرت یوسف کی لاش مبارک مل گئی اور جب انہوں نے حضرت یوسف کی لاش کو نکال دیا تو پھر گمشدہ راستہ ان پر روز اول کی طرح عیاں اور واضح ہو گیا. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس آیت مقدسہ میں فرمایا گیا کہ ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. اس میں نبی کریم کو تسلی دی ہے کیونکہ آپ نے کفار کو بہت سے معجزات دکھائے اور ان کے ایمان کی بہت کوشش کی، اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. اسی وجہ سے آپ کو بہت رنج اور کلک ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو بہت سے معجزات دکھائے اور وہ ایسے معجزات تھے جن سے عقل بہت حیران اور مبہوت ہو جاتی ہے. اس کے باوجود فرعون کی قوم سے صرف 3 لوگ ایمان لائے اور اکثر ایمان نہیں لائے. سو اگر آپ پر بھی کفار مکہ ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ ان کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ لیں. بے شک آپ کا رب عزیز ہے، کافروں سے اس نے انتقام لیا ہے ان کو غرق کر کے، اور بڑا مہربان ہے مومنین پر کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل والوں کو غرق ہونے سے بچا لیا ہے. آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں تفسیری و ترکیبی فوائد کی طرف. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اکثرهم ان لوگوں کا اکثر مراد نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے تعاقب میں گئے تھے، اس لیے کہ وہ تو سب کے سب غرق کر دیے گئے تھے، بلکہ اکثر سے مراد وہ ہیں جو فرعون کے مسلک اور اس کے عقیدہ پر تھے
اور فرعون کی طرف منسوب تھے۔ ان میں سے بعض لوگ ایمان بھی لائے تھے، جیسے کہ حزقیل اور فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت ناموسا، جس نے حضرت یوسف کی قبر کی نشاندہی کی تھی۔ اور کانا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سیبوے نے اس کو زائدہ مانا ہے۔